اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزنس مین یا کاروبار کرنے والا شخص سارا سال کاروبار کرتا ہے، لیکن سال میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں اس کا کاروبار بہت زیادہ چلتا ہے، جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا سیزن ہے، اس کے کاروبار کا، اس کے بزنس کا۔ فار ایگزامپل گرمیوں کا موسم لے لیں، اس میں اے سی اور فریج وغیرہ بہت زیادہ بکتی ہے، سیل ہوتی ہے، یہ ان کا سیزن ہوتا ہے۔ اور سردیوں میں ہیٹر بہت زیادہ بکتے ہیں۔ اس طرح آپ عید کا موقع لے لیں، عید کے موقع کے اوپر بہت زیادہ شوز، جیولری اور کپڑے وغیرہ بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ سیزن ہوتا ہے، اور پھر دن رات محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو اور ہماری جو ہے نا وہ کمائی زیادہ سے زیادہ ہو۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ان کمائی کے دنوں میں ان مواقع پر بہت محنت کرتے ہیں، نیند بھی پوری نیند کی ہوتی ہوگی، اور دن رات محنت کر کے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس جسم کی پروٹیکشن کے لیے، اس جسم کی حفاظت کے لیے۔ یعنی اس جسم کی صرف 3 ضروریات ہیں: روٹی، کپڑا، مکان۔ روٹی یا کھانا جو کھاتے پیتے ہیں ہم صرف اس جسم کے لیے کھاتے ہیں، نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ کپڑا بھی اس جسم کے لیے پہنتے ہیں، سردی گرمی سے بچا جائے، پردہ ہو جائے۔ پھر گھر میں جب ہم رہتے ہیں وہ بھی اس جسم کی پروٹیکشن، حفاظت کے لیے کہ سردی گرمی بارش آندھی طوفان سے بچا جا سکے۔ تو اپنی قبر میں اس جسم کو بچانے کے لیے کیڑے مکوڑوں سے، تنگی سے، اندھیرے سے، سانپ بچھوؤں سے، جہنم کی آگ سے اس جسم کو بچانے کے لیے آج تک ہم نے کیا کیا؟ اس کے عذاب سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ یا کن موقعوں سے فائدہ اٹھایا؟ سوچنا یہ ہے کتنی ہم نے محنت کی، کتنا اوور ٹائم لگایا۔ دیکھیں بعض اوقات انسان خواہش کرتا ہے کہ یار میں عبادت کروں، یہ کروں، لیکن پھر بھی وہ عبادت کر نہیں پاتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک جب انسان بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماری ہوتی ہے اس کو، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو میڈیسن دے دیتا ہے، وہ میڈیسن کھاتا ہے، اس کی بیماری عموماً دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے روحانی بیماری، اور روحانی بیماری کے لیے بھی ہمیں میڈیسن لینی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کی میڈیسن نہیں لیں گے وہ روحانی بیماری دور نہیں ہوگی۔ اس کی میڈیسن کوئی کھانے والی میڈیسن نہیں ہوتی، وہ میڈیسن ہوتی ہے علمی اور عملی میڈیسن، یعنی علم سے اور عمل سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر ہمارا عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، یہ ایک روحانی بیماری ہے، ایک پرابلم ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہم آخرت کے بارے میں سنیں، پڑھیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں سنیں، پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم جیسے ماہ رمضان المبارک میں عبادات کے حوالے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، فضائل سننے چاہیے، یہ اس کا علاج ہے۔ جب ہم یہ سنیں گے ہمارے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا، ایک عبادت کرنے کا، تب ہم اس کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اس وقت چونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو رمضان المبارک کے فضائل ہم سنیں گے تو ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا رمضان المبارک کے موقع سے فائدہ اٹھانے کا، کیونکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ثواب کمانے کا، مغفرت حاصل کرنے کا، بخشش اپنی کروانے کا بہترین موقع ہے۔ تو آئیے ہم چند فضائل سنتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ اب میں آپ کو چند فضائل رمضان المبارک کے حوالے سے سناتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس مبارک مہینے کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، یعنی 60,000۔ ہر دروازے کے پٹ سونے کے ہوں گے جس میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ ایک اور حدیث پاک میں مکی مدنی سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے، یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر اور خوش ہو جا، اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ اب آپ نے یہ چند فضائل سنے، اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں جو رمضان المبارک کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں مذکور ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری عبادات میں کتنا اضافہ ہوا۔ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم درود السلام پڑھتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم تراویح پڑھتے ہیں؟ کیا ہم علم دین حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچتے ہیں یا نہیں؟ یا صرف اور صرف ہم سو کر وقت گزار رہے ہیں، گناہوں میں وقت گزار رہے ہیں یا فضولیات میں وقت گزار رہے ہیں؟ یہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہم عبادات کرتے ہیں تو ہم نے رمضان المبارک میں ان عبادات میں اضافہ کتنا کیا؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، یہ اعلیٰ ترین عبادات میں سے، کیونکہ علم دین کا شیطان بہت بڑا دشمن ہے، وہ حاصل نہیں اس کو کرنے دیتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس بندے نے علم دین حاصل کر لیا، یہ عبادت بھی اس کی درست ہو جائے گی، غلطیوں سے پاک ہو جائے گی، اور یہ بہت ساری نئی باتیں سیکھ کر اس پر عمل کرے گا، دوسروں کو بتائے گا۔ اس لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ علم دین حاصل نہ کرے، لیکن یاد رکھیں علم دین اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے۔ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے، یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کا غیبت کرنے کو دل کر رہا ہے، چگلی کرنے کو دل کر رہا ہے، بہتان لگانے کو دل کر رہا ہے، جھوٹ بولنے کو دل کر رہا ہے، میوزک سننے کو دل کر رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کو دل کر رہا ہے، بد نگاہی کرنے کو دل کر رہا ہے، غرض کوئی بھی گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، اور وہ اس سے بچتا ہے، اپنے اندر جو ہے نا ایک اس کی جنگ جاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے نفس و شیطان کے ساتھ۔ دیکھنے والا شخص کہتا ہے یہ بڑے سکون سے خاموش بیٹھا ہے، لیکن اس کے اندر ایک جنگ جاری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ افضل العبادات احمزوہا، یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف مشقت زیادہ ہے، چونکہ اس کو گناہ سے بچنے میں جتنی زیادہ تکلیف یا مشقت ہوگی، یعنی وہ ایک جنگ جو اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو اس کو اتنا زیادہ ثواب اور اجر بھی ملے گا۔ تو اس لیے گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہوں سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ اور رمضان المبارک کے موقع سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں، اپنی مغفرت کروائیں، اپنی بخشش کروائیں، دعائیں مانگیں۔ اور دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعائیں مانگیں، مغفرتیں طلب کریں، کہ افطاری اور سحری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت اور سحری کھانے کے بعد دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔